بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 69 تک پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 62 سے 69 تک۔ لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 پیج نمبر 51 کھولیے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ جی۔ امامہ آپ آیت نمبر 58 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا۔ هذه القریة، را کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا۔ قریة، هذه القریة، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا رغدا وادخلوا یہیں سے پڑھیے۔ رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ شاباش۔ امیمہ اس سے اگلی آیت آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ شاباش۔ عمر اس سے اگلی آیت آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 دوبارہ پڑھیے۔ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ شاباش۔ حنزلہ اس سے اگلی آیت آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شاباش ماشاء اللہ. تو یہ گزشتہ سبق کا جائزہ تھا. اب ہم آج کا سبق شروع کریں گے. آپ اس سے اگلا صفحہ کھولیے, صفحہ نمبر 52, پیج نمبر 52. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. سب سے پہلے ہم یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت اعادہ کریں گے غنہ کے قواعد کا. آپ پہلے سیکھ چکے ہیں, یہاں ہم صرف یاد دہانی کے لیے اعادہ کریں گے. جب میم یا نون پر شد ہو, تشدید کی علامت, تو ہم وہاں پر غنہ کرتے ہیں, جیسے ام ان. تو یہاں میم اور نون پر شد کی وجہ سے ہم غنہ کر رہے ہیں. اسی طرح جب جزم والے میم کے بعد حرف میم یا با آ جائے تو وہاں بھی ہم غنہ کرتے ہیں, جیسے آتیناکم بقوہ اور لہم ما. تو میم ساکن کے بعد میم یا با میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کریں گے, اور اگر میم یا با نہ ہو میم ساکن کے بعد پھر وہاں اس میم پر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جزم والے نون یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں یا لام اور را آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا, اور اگر یہ 8 حروف نہ ہوں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو غنہ کریں گے, جیسے انت, عند, ان کنتم, عن سبیلی. اور جزم والے نون یا تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو میں سے کوئی حرف دوسرے لفظ میں آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا, ملا کر بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے, جیسے فَمَن يَعْمَلْ. اب آپ سائیڈ میں حاشیے میں دیکھیے, یہ مثال لکھی ہوئی ہے, نون ساکن ایک لفظ میں ہے اور اس کے بعد یا دوسرے لفظ میں ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب ان دونوں الفاظ کو ہم ملائیں گے بھی لیکن غنہ بھی ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ. اسی طرح شَيْءٍ نَحْنُ. آپ دیکھیے تنوین ایک لفظ میں ہے اور نون دوسرے لفظ میں ہے, تو اب ان دونوں کو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی ہوگا. اسی طرح عَدُوٌّ مُبِينٌ, غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ. تو یہ 4 اصول ذہن میں رکھیے آسان سے. جب میم یا نون پر شد ہو تو غنہ کریں گے, جزم والے میم کے بعد میم یا با آ جائے تو غنہ کیا جائے گا, جزم والے نون یا تنوین کے بعد حروف حلقی لام اور را نہ ہو تو غنہ کیا جائے گا, اور جزم والے نون یا تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے کوئی حرف دوسرے لفظ میں آ جائے تو ملا کر بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله.
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. پہلے ہم یہاں تک قواعد دیکھ لیتے ہیں. ان الذین نون پر شد ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ. اور ان الذین یہ دونوں الفاظ ملا کر بھی پڑھے جا رہے ہیں، توجہ سے پڑھیں گے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے. آمنو میں شروع میں کھڑا زبر ہے حمزہ پر تو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور آمنو میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. شاباش. اس کے بعد ہے والذین ہادو. ہادو میں کتنے حروف مدہ ہیں؟ 2. کون کون سے؟ الف مدہ واو مدہ. شاباش. والنصارى. اب اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نون پر غنہ ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، اور صاد اور را پر دونوں پر کھڑا زبر ہے تو دونوں کی آوازیں کھینچ کر پڑھی جائیں گی. والنصارى. والنصارى. اس کے بعد ہے والصابئین. تو صاد کو موٹا پڑھیں گے. من آمن. نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو کیا غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. باللہ والیوم الآخر. باللہ تو آپ اعوذ باللہ اس میں روزانہ ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آسان لفظ ہے. والیوم الآخر یہ ملا کر پڑھے جائیں گے. والیوم میں واو کون سی ہے؟ واولین. شاباش. آخری میں یہ خیال رکھیے کہ خا کو موٹا پڑھتے ہیں لیکن زیر کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس طرح موٹا نہیں پڑھا جائے گا جیسے زبر اور پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں. والیوم الآخر پڑھیے. والیوم الآخر. اس کے بعد ہے وعمل صالحا. عاملہ میں عین کے مخرج کا خیال رکھیے. صالحا صاد کو موٹا پڑھنا ہے. صالحا یہاں پر غنہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد فا ہے. فلہم میم ساکن کے بعد حمزہ ہے تو کیا یہاں غنہ کریں گے؟ نہیں. شاباش. اجرہم جیم پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. شاباش. اور را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پر پیش ہے. شاباش. ایک دفعہ یہاں تک دہراتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ. والنصارى والصابئين من آمن بالله. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. وعمل صالحا فلهم أجرهم. اب آگے پڑھیں گے لیکن پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ جہاں ہم نے وقف کیا ہے وہاں علامت وقف موجود نہیں ہے، تو فلہم سے دوبارہ ملا کر پڑھیں گے. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند ربهم اس نون ساکن پر غنہ ہوگا. ربهم میں را کو موٹا پڑھنا ہے. خوف میں کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. علیہم میں کون سی یا ہے؟ یائلین. شاباش. ولا هم يحزنون ہم کی میم ساکن پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. یحزنون میں حا اور زا ان دونوں کا خیال رکھیے. حا کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، زا کی آواز میں سیٹی ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر اس ٹکڑے کو دہرائیں گے.
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. امیمہ آپ پڑھیے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم ہاں کو وعدے کیجئے. من آمن باللہ. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلہم سے پڑھیے. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شاباش. حنظلہ آپ پڑھیے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وَإِذْ أَخَذْنَا ان دونوں الفاظ میں ذال ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا بغیر سیٹی کے. میثاقکم قاف کو موٹا پڑھیں گے اور اس میں می یا مدہ ہے اور ثا الف مدہ کے ساتھ ہے. ورفعنا را کو موٹا پڑھیں گے، عین کے مخرج کا بھی خیال رکھیں گے. فوقکم اس میں کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. اور فوقکم الطور ملا کر پڑھے جائیں گے. طور میں طا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور وقف کرتے ہوئے را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. خُذُوا اس میں خا کو موٹا پڑھنا ہے، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے. ما آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر چھوٹی مد بھی ہے تو الف مدہ سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. آتیناکم اس میں کون سی یا ہے؟ یالین. شاباش. اور آتیناکم اس میں آخر میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے. آتیناکم بقوۃ
اس تنوین کے بعد بھی آگے واو آ رہی ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. بقوۃ وذکروا، وذکروا میں را کو موٹا پڑھنا ہے. ما فیہ آسان الفاظ ہیں، لعلکم بھی آسان لفظ ہے. اچھا لعلکم کی میم ساکن پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. تتقون میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر اس ٹکڑے کو دہراتے ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا. خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. حنزلہ آپ پڑھیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. شاباش. امامہ پڑھیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. شاباش. آگے پڑھیں گے. تولیتم من بعد ذلك ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لكنتم من الخاسرين. ثم کے میم پر غنہ ہوگا. تولیتم اس میں یائلین ہے اور تولیتم آخر میں میم ساکن ہے، اس کے بعد میم ہے. تولیتم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے اور اس کے بعد مم بعدی نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. تولیتم من بعدی. پڑھیے. تولیتم من بعدی. فلولا اس میں کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. فضل اللہ بہت کو موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ کا لا بھی موٹا پڑھا جائے گا. علیکم میں کون سی یا ہے؟ یالین. یائلین ہے، یا ساکن کے بعد زبر ہے تو یہ یائلین ہے. ورحمتہ را کو موٹا پڑھیں گے اور ہا اور ہا دونوں ہی اس لفظ میں آ رہے ہیں. رحمتہ. پڑھیے. رحمتہ. شاباش. لکنتم نون ساکن پر بھی غنہ ہے اور آخر میں میم ساکن کے بعد میم ہے تو وہاں پہ ہی غنہ ہے. من الخاسرین خا کو موٹا پڑھیں گے لیکن اس میں را باریک پڑھی جائے گی. اور اس لفظ میں یا کون سی ہے؟ یا مدہ ہے. شاباش. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. ثم تولیتم من بعد ذلك ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لكنتم من الخاسرين. امیمہ آپ پڑھیے. ثم تولیتم
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. شاباش. عمر آپ پڑھیے. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَلَقَدْ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. علمتم الذین اعتدوا، یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو توجہ سے پڑھیں گے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے. الذین اعتدوا، اس میں واو کون سا ہے آخر میں؟ واولین ہے. شاباش. منکم نون ساکن پر غنہ ہوگا. فی السبت با پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. فقلنا قاف کو موٹا پڑھیں گے اور آخر میں الف مدہ ہے. فقلنا لہم میم ساکن پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ شاباش. کونو میں کتنے حروف مدہ ہیں؟ 2. ایک ہی حروف مدہ ہے، 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. کون سا؟ واو مدہ. ٹھیک ہے، واو مدہ 2 دفعہ آ گیا. کونو. تو اب اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ایک جیسا لمبا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں کھینچنا. کونو پڑھیے. شاباش. قردتن قاف کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے. اور تنوین ہے، تنوین کے بعد غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد کیا ہے؟ خا آ گیا حروف حلقی میں سے. شاباش. خاسئین، یہاں پر کون سی یا ہے؟ یا مدہ. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. امامہ پڑھیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شاباش. حنزلہ پڑھیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. فَجَعَلْنَاهَا عین کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے اور آخر میں دیکھیے نون پر کھڑا زبر ہے اور آخر میں ہا پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے اور الف مدہ بھی ہے. ان دونوں کو ایک جیسا کھینچ کر پڑھیں گے. فَجَعَلْنَاهَا پڑھیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا لام پر تنوین ہے اور اس کے بعد پھر لام آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ملا کر تو پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. شاباش. بینا کون سی یا ہے؟
یعلین شاباش. یدیہا، یدیہا میں کون سی یا ہے؟ یعلین شاباش. وما خلفہا، خا کو موٹا پڑھیں گے. وموعظۃ للمتقین، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. وموعظہ میں واو کون سی ہے؟ واولین ہے. شاباش. اس میں وا کو موٹا پڑھنا ہے، عین اور اس کے بعد گول تا کو موٹا نہیں پڑھیں گے، اس کا خیال رکھیے. وموعظۃ للمتقین، پڑھیے. وموعظة للمتقین. شاباش. ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں گے. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وما خلفها وموعظة للمتقين. عمر آپ پڑھیے. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فجعلناها، توجہ سے پڑھیے. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. وَإِذْ قَالَ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. قَالَ میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے. موسیٰ میں کون سی واو ہے؟ شاباش. لِقَوْمِهِ میں کون سی واو ہے؟ شاباش. لِقَوْمِهِ پہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. ان اللہ، نون پر غنہ ہے اور لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. شاباش. یأمرکم، حمزہ پر جزم ہے، حمزہ ساکن. شاباش. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے سے. شاباش. یأمرکم، لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ را کو موٹا پڑھنا ہے اسی لفظ میں. یأمرکم، پڑھیے. یأمرکم. شاباش. ان تذبحوا، نون ساکن پر غنہ ہوگا. تذبحوا میں ذال کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے اور حا کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے. بقرہ، قاف اور را موٹے پڑے جائیں گے. گول تا کو وقف کرتے ہوئے ہم کس سے بدل کر پڑھتے ہیں؟ ہاں ساکن سے. شاباش. قالوا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے تو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. اتتخذونا، بڑا لفظ ہے، توجہ سے پڑھیں گے. خا اور ذال کے مخرج کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے. ہزوا، اس میں زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو ہم دہرائیں گے شروع سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. إِنَّ اللَّهَ
يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا آگے پڑھیں گے قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال میں قاف کو موٹا پڑھیں گے اعوذ باللہ یہ تو آپ روزانہ ہی پڑھتے ہیں آپ کی اچھی مشق ہو چکی ہے ان اکونا یہ بھی آسان الفاظ ہیں نون ساکن پر غنہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے بعد حروف القی میں سے حمزہ آ گیا ہے یا حروف القی میں سے حمزہ آ گیا ہے من الجاہلین یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے توجہ سے پڑھیے گا من الجاہلین اس میں یا کون سی ہے یا مدہ ہے شاباش ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو دہراتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين امامہ پڑھیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ لقومه ان اللہ یأمرکم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ہاں کو وعدے کیجئے ان اللہ يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين شاباش اگلی آیت پڑھیں گے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي وقف کریں گے نا تو زبر زیر پیش کو ہم کیا کرتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں شاباش تو یہاں پر آخر میں یا پر زبر ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے ما ہی ٹھیک ہے آگے پڑھیں گے قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر ولا بکر آخر میں را کو ہم جب ساکن کریں گے تو اس کو باریک پڑھیں گے کیونکہ وقف کرتے ہوئے را کو ہم ساکن کر دیں گے تو اس کے پیچھے کاف بھی ساکن ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے با کے نیچے زیر ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم کیا پڑھیں گے را کو باریک کر کے پڑھیں گے بکر ٹھیک ہے بکر نہیں پڑھنا بکر پڑھیے شاباش را پہ قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو واضح کرنے کے لیے قلقلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بکر ٹھیک ہے اور را کے مخرج پہ آپ زبان کو روک لیں گے اچھا اس میں قال انہ یقول انہ کے نون پر غنہ ہے اور ہا کو الٹا پیشہ ہا کے اوپر تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اس پہ غنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یقول میں قاف کو موٹا پڑھیں گے اور اس میں واو مدہ بھی ہے انہا اس میں نون ساکن پر غنہ ہے بقرۃ لا ملا کر پڑھے جا رہے ہیں قاف اور را موٹی پڑھی جائے گی اس میں فارضون ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے بعد واو ہے تنوین کے بعد واو ہے تو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے شاباش ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو ہم دہرائیں گے قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك
عوان بین ذلک. عوان، نون ساکن پر تنوین ہے اور اس کے بعد با ہے تو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھا جائے گا. بینا میں کون سی یا ہے؟ یلین. یا الین ہے. شاباش. ذالک، اس میں ذال ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا، سیٹی نہیں آنی چاہیے اس کی آواز میں. ذالک نہیں پڑھیں گے، ذالک. ایک دفعہ پھر اتنے ٹکڑے کو دہرائیں گے. عوان بین ذالک. عوان بین ذلک. آگے پڑھیں گے. فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا، یہ درمیان میں جو الف نظر آ رہا ہے نا پہلے فا کے بعد، یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پہلی فا کو ہم بعد والی فا جس پر جزم ہے اس سے ملائیں گے. فافعلوا کیسے پڑھیں گے؟ فافعلوا. شاباش. تؤمرون میں حمزہ ہے، حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ ساکن. حمزہ ساکن. شاباش. تؤمرون میں را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر اتنے ہی ٹکڑے کو دہرا لیتے ہیں. فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا ما تؤمرون. حنزلہ آپ پڑھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ. لا فارض ولا بكر. لا فارض ولا بكر. عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه یقولو کو لمبا نہیں کریں گے. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادع لنا، یہ دو الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. پہلے قالوا ادعو اور دال پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. شاباش. ربک، را کو موٹا پڑھیں گے. یبین لنا، آپ دیکھیے آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دوسرے لفظ میں لام آ گیا ہے. شاباش. تو کیا ہم نے غنہ کیا یہاں پر؟ نہیں. ملا کر پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. یبین لنا پڑھیے. یبین لنا. شاباش. ما لونها، اس میں واو کون سی ہے؟ والی. شاباش. اسی ٹکڑے کو دہرائیں گے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. آگے پڑھیں گے. قال إنه يقول إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة. إنها بقرة صفراء فاقع لونها. إنها بقرة صفراء فاقع
فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع لونها تسر الناظرين. شاباش. قال یہ لفظ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں. انہو یہ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. یقولو یہ بھی آسان لفظ ہے. انہا یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ سارے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. بقرۃ صفراء، تنوین کے بعد صاد ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا، اور قاف را صاد یہ تینوں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو موٹا پڑھنا ہے. بقرۃ صفراء، یہاں پر بڑی مد ہے تو خوب کھینچ کر پڑھیں گے. فاقع لونها، فاقع لونها، عین پر تنوین ہے اور بعد میں لام ہے، تو ملا کر تو پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. شاباش. لونها یہ آپ اسی آیت کے پچھلے ٹکڑے میں پڑھ چکے ہیں، آسان لفظ ہو گیا آپ کے لیے. تسر الناظرین یہ ملا کر پڑھا جائے گا. تسر الناظرین، را بھی موٹی پڑھیں گے اور وا بھی موٹی پڑھی جائے گی. تسر الناظرین، پڑھیے. تسر الناظرین. ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں گے. قال إنه يقول إنها بقرة. قال إنه يقول إنها بقرة. إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع لونها تسر الناظرين. عمر آپ پڑھیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شاباش. تو آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے غنہ کے قواعد کا اعادہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے آج کا سبق پڑھا آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 69 تک، یعنی 62 سے 69 تک. آج کے سبق میں غنہ کی آپ دیکھ رہے ہیں بار بار دہرائی ہوئی، تقریباً ہر لائن میں آپ کو نظر آئے گا کہ غنہ والے الفاظ موجود تھے. اس کے علاوہ ہم نے دیگر قواعد کا خیال بھی رکھا، جیسے حروف لین ہیں، حروف مدہ ہیں، قلقلہ ہے وغیرہ، اور آج کے سبق میں حمزہ ساکن کی بھی مشق ہوئی. تو اس طرح ہم جب بھی تلاوت کریں گے تو ہمیں تمام اصولوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جس کا اعادہ کر رہے ہیں وہ اصول تو خاص طور پر ہم یاد دہانی کے لیے اعادہ کرتے ہیں، لیکن باقی اصولوں کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے تلاوت کرتے ہوئے. اچھی تلاوت تبھی ممکن ہو سکے گی. تو اس کے لیے آپ لوگ ہوم ورک بھی کریں گے اور آج کا سبق کم از کم 3 مرتبہ دہرائیں گے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ انشاءاللہ. یہاں پر ہمارے آج کا سبق کا اختتام ہوا. آج کا سبق دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک و اتوب الیک. و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.